شان باہو بزبان باہو یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر نومبر 2025 کے شمارہ میں۔ تحریر و تحقیق ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس۔ ہویت حق تعالیٰ یعنی احدیت لا تعین مرتبہ اور وہ مقام ہے جہاں ذات حق تعالیٰ کی ماہیت کو بے حد سوچ بچار کے باوجود بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہاں ذات حق تعالیٰ کے سوا کچھ موجود نہیں، اور لیس کمثلہ شیء یعنی کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ اس مقام پر ذات حق تعالیٰ بے عین صرف بذات خود موجود ہے۔ اس مقام تک رسائی کائنات کے صرف چند چنیدہ خاص الخاص محبوبین الہی کو حاصل ہے، جو اس مقام پر پہنچ کر ذات حق تعالیٰ کے ساتھ بے عین، بے مثل اور یکتا ہو جاتے ہیں۔ سلطان الفقر سید الکونین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مقام کے متعلق رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں، اس کتاب کا مصنف جو ہویت حق تعالیٰ کے جلال اور جمال کے احاطہ میں موتقف ہے، ذات حق کے دیدار میں محو، مبعود برحق ذات مشہود کی عنایت کی آنکھ میں منظور، جو سبحانی ما اعظم و شانی کے گہوارہ ناز میں ہے، اور عزت کے مقام پر وحدت مطلق کی معرفت کا تاج سر پر رکھے ہوئے، اور انتا انا و انا انتا یعنی تو میں ہے اور میں تو ہے کہ تصفیہ اور تزکیہ کی چادر اڑے ہوئے ہے۔ اس بلند ترین شان کے حامل محبوب الہی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا نہ انسانوں کے لیے ممکن ہے، خواہ وہ خواص میں سے ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی کسی اور کے لیے ممکن ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو زیب دینے والے الفاظ سے تحلیق کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان حق کی ترجمان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی فرماتے ہیں وہ کلام حق ہے۔ آپ رسالہ روح شریف میں فرماتے ہیں، جان لے اے طالب حق، اس کتاب پاک کا مصنف فقیر نور مطلق تمام حجاب اور پردوں کو سامنے سے ہٹا کر سراپا وحدت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس فقیر کا جسم ایک ضعیف پردے کی طرح درمیان میں حائل ہے، مگر وہ یعنی ذات باری تعالیٰ اس کے درمیان عجیب راز اور نادر نقطے ظاہر فرما رہا ہے۔ خود کلام کرنے والا اور خود ہی کلام ہے، خود لکھنے والا اور خود کتاب ہے، خود اپنی دلیل اور خود دلالت کیا گیا ہے، خود عاشق اور خود ہی معشوق ہے۔ اگر اس کتاب کو قدرت ربانی کی نشانیاں سمجھا جائے تو بجا ہے، اگر اسے نازل شدہ وحی کہیے تو بھی جائز ہے۔ اللہ کی پناہ اگر کوئی اس لطیف عہد نامہ کو بندہ کی زبان خیال کرے، یہ تو زبان حق ہے۔ چنانچہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں جو کچھ بیان کیا وہ صرف حق کی زبان ہے۔ کسی انسان کے لیے تو ممکن نہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کر پاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ خود اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ آپ کی کتب زبان حق ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرنے والا بھی خود حق تعالیٰ ہے۔ ابھی ہم زبان حق تعالیٰ سے بیان کیے جانے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے متعلق آپ کی تصانیف کے چند حصے بیان کریں گے، جو اللہ کے ہاں آپ کے مقام و مرتبے کا بیان ہے۔ کلید توحید کلام میں فرماتے ہیں، در لا مکانم روح قالب زیر خاک احتیاجی نیست روزہ جہاں پاک، میری روح لامکان میں جبکہ وجود زیر خاک ہے، لہٰذا میری پاک روح کو کسی روزہ یا مزار کی ضرورت نہیں۔ گم قبر گم جثہ گم نام و نشان، جثہ را بخود برم در لامکان، میں گم قبر گم جثہ اور گم نام و نشان ہوں، کیونکہ میں اپنے وجود کو بھی خود لامکان میں لے گیا ہوں۔ باہو بہو اسم اعظم متصل، اہل اعظم چوب ماند زیر گل، باہو اسم اعظم ہو کے ساتھ متصل ہے، صاحب اسم اعظم مٹی کے نیچے کیسے رہ سکتا ہے؟ بے حجابم در ثوابم گرک نور، احتیاجی نیس مارا باظہور، میں نور میں بہت اچھی طرح سے غرق ہوں، اس لیے بے حجاب ہر شے دیکھتا ہوں، مجھے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت۔ ہر یکی دانت مرا باطن تمام، با انبیاء و اولیاء حق ہم کلام، جس کا باطن تکمیل پا چکا ہو وہ مجھے جانتا ہے کہ میں انبیاء اور اولیاء سے ہم کلام رہتا ہوں۔ گر نہ داند مردمان اہل زشت کے ببینت جاہلان روئی بہشت، اگر بدکار لوگ مجھے نہ بھی پہچانے تو کوئی بات نہیں کہ جاہل لوگ جنت کا نظارہ کیسے کر سکتے ہیں۔ کلید توحید کلام میں یہ فرماتے ہیں، در تجلی ذات سوزم سر بسر سر الہ،
این تجلی ذات رہبر باخدا رہنما، میں تجلی ذات میں جل کر مکمل طور پر اسرار الہی میں ڈھل چکا ہوں، یہی تجلی ذات رہبر بن کر اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ از ازل تا ابد بودم گرک نور، از ازل تا ابد باشم با حضور، میں ازل سے نور ذات میں گرک صاحب حضور ہوں اور ابد تک ایسے ہی رہوں گا۔ از ازل تا ابد بودم مست حال، از ازل تا ابد دائم با وصال، میں ازل سے مست حال ہوں اور دائمی وصال سے مشرف ہوں اور ابد تک مست حال اور با وصال رہوں گا۔ از ازل تا ابد از خود شد جدا، از ازل تا ابد بودم با خدا، میں ازل سے خود سے جدا اور اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں اور ابد تک اللہ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ہم عارفم ہم کاملم روشن ضمیر، بہترم از بادشاہ اہل سریر، میں عارف بھی ہوں اور کامل اور روشن ضمیر بھی، اس لیے تخت و تاج کے مالک بادشاہ سے بہت بہتر ہوں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید میں فرماتے ہیں، بس خطا داریم عشرت بے شمار کہ از برائے وصل طلبیدہ است یار، میں بہت خطا کار تھا لیکن اب خوش ہوں کہ یار نے اپنے وصال کے لیے مجھے طلب کیا۔ از مرگ من پیشتر حق یافتم، شوق حق بخود رفیقی ساختم، میں نے موت سے پہلے ہی حق کو پا لیا اور حق تعالیٰ کی ذات کے لیے شوق کو اپنا رفیق بنایا۔ لا تخف لا تحزن چو مارا شد مقام، با نظر حق یک شناسم خاص و عام، چونکہ میں لا تخف اور لا تحزن کے مقام پر ہوں، یعنی وہ مقام جہاں اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ خوف، اس لیے ہر ایک خاص و عام کو ایک نگاہ میں پہچان سکتا ہوں۔ کلید التوحید میں یہ آپ کا ارشاد ہے، جائی کے من رسیدم امکان نہ ہیچ کسرا، شہباز لا مکانم آجا کجا مکسرا، لوح و قلم و عرش و کرسی کنین راہ نہ یابت، فرشتگان نہ گنجت آجا نہ جائے حوسرا، میں جس جگہ پہنچا ہوں وہاں کسی کے پہنچنے کا امکان نہیں، میں لامکان کا شہباز ہوں، وہاں مکھیوں کی گنجائش نہیں، لوح و قلم عرش و کرسی اور دونوں جہان کو بھی وہاں پہنچنے کی راہ نہیں ملتی، نہ فرشتے وہاں تک رسائی پا سکتے ہیں اور نہ ہی اہل حوث کے لیے وہاں کوئی جگہ ہے۔ فنا فی اللہ عارف با وسالم، از ہستی خیش رفتم لازوالم، مقام خیش را من پیش دیدم، حضور مصطفیٰ مجلس رسیدم۔ مفہوم یہ ہے، میں فنا فی اللہ اور با وصال عارف ہوں، میں نے اپنی ہستی سے فنا حاصل کر لی، اس لیے لازوال ہو چکا ہوں، میں اپنے مرتبہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی حضوری میں پہنچ چکا ہوں۔ نور الخدا کلام آپ فرماتے ہیں، ہر مقامی را بدیدم در حیات و عزم ماتی یافتم مطلق نجات، ہر مقام کا مشاہدہ زندگی میں ہی حاصل کر کے میں نے موت سے مکمل رہائی پا لی ہے۔ ہر طرف بینم بے آبم حق از حق، با مطالعہ دائمی دل دم گرک، میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں حق ہی حق پاتا ہوں، دل کے دائمی مطالعہ میں ہر وقت غرق رہتا ہوں۔ نور الہدا میں فرماتے ہیں، قادری کامل من را باہو خطاب، باہو درہو گم شود شد بھی حجاب، میں کامل قادری فقیر ہوں اور باہو میرا خطاب ہے، باہو ہو میں گم ہو کر بے حجاب دیدار الہی کرتا ہے۔ نور الہدا کلام میں ہی آپ کے یہ اشعار ہیں، آنچے می گویم نہ گویم از ہوا، در حضوری معرفت قرب از خدا، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں نفسانی خواہشات سے نہیں بلکہ معرفت اور قرب الہی کی حضوری سے کہتا ہوں۔ با یعنی عین بینم بی مثل را ہر دم دوام، گرک فت توحید گشتم این بوت فکرش تمام، میں ہر وقت اس بے مثل اور بے مثال ذات کے جلووں کو عین دیکھتا ہوں اور گرک فت توحید ہو کر فقر کی تمامیت پر پہنچ چکا ہوں۔ نیست آنجا قلب و روح، نیست نفس و نی ہوا، نیست آنجا جسم و جانم، نور من بینت خدا، میں اس انتہا پر پہنچ چکا ہوں جہاں پر نہ قلب و روح ہے، نہ نفس و ہوا اور نہ ہی جسم و جان، بس نوری وجود کے ساتھ مشاہدہ دیدار میں محو رہتا ہوں۔ نی آوازش نی بسوتش نی عقل نی علم کال، ای مراتب یافتم از قرب اللہ لا زوال، وہاں پر نہ آواز ہے نہ عقل اور نہ ہی علم و کال، یہ لازوال مراتب مجھے قرب الہی سے حاصل ہوئے ہیں۔ ہر کے برسد لا مکانش عام بداند حال من، مرشد
بقرب وحدت طالبان را راہزن، میرے حال سے وہی واقف ہے جس کی رسائی لامکان تک ہو، جو مرشد قرب وحدت سے محروم ہو وہ طالبوں کے لیے راہزن ہوتا ہے۔ نور الہدا کلاں سے ہی چند اشعار پیش خدمت ہے۔ فقر را برداشتم نظر از نبی، ہر کے بیند روی من گردد ولی، میں نے فقر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے پایا ہے، اس لیے جو بھی میرے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ نور بینت نور گویت نور حق، نیست آنجا جسم اسم و نی خلق، وہ نور حق دیکھتا ہے، نور حق بیان کرتا ہے اور انوار الہی میں غرق ہو جاتا ہے، جہاں نہ جسم کی گنجائش ہوتی ہے، نہ اسم کی اور نہ ہی مخلوق کی۔ من بگویم آنچے گوید مصطفیٰ، در وجودم نور شد قدرت خدا، میرا وجود قدرت خدا سے نور بن چکا ہے، لہٰذا میں وہی کہتا ہوں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ باہو در ہو گم شدے باہو نہ ماند، نور باہو روز و شب یاہو بخوانت، باہو جب ہو میں گم ہو گیا تو اس کی اپنی ہستی باقی نہ رہی، اب وہ نوری صورت اختیار کر کے صبح و شام یاہو کا ورد کرتا ہے۔ نور الہدا کلاں سے چند اشعار مزید پیش کیے جا رہے ہیں۔ اول و آخر مرہ دیدار شد و از اسم اللہ ذات دل بیدار شد، میری ابتدا اور انتہا دیدار الہی ہے اور میرا دل اسم اللہ ذات سے بیدار ہو چکا ہے۔ من بزادم زاں بدیدار از نظر، قوت من دیدار قسمت سر بسر، میں صرف دیدار الہی کے لیے پیدا ہوا ہوں، میری قسمت اور میری قوت صرف اور صرف دیدار الہی ہے۔ نور دیدارش بیابم دم از دم، منکر از دیدار شد اہل الصنم، اس کے دیدار کا نور ہر وقت مجھ پر برستا رہتا ہے، جو بھی دیدار الہی کا انکار کرتا ہے وہ بت پرست ہے۔ توحید دریائی است من شد آب جو در آب گم شد آب گو، توحید دریا ہے اور میری مثال ندی کی سی ہے، ندی جب دریا سے مل جاتی ہے تو خود دریا بن جاتی ہے۔ محق الفقر کلام آپ فرماتے ہیں، اسم اعظم را از اسم ہو بیاب، اسم باہو چیست یعنی کج و خواب، اسم ہو سے اسم اعظم حاصل کر اسم باہو کیا ہے، اسے الٹا پڑھا جائے تو وہاب ہے یعنی بن مانگے عطا کرنے والا۔ محق الفقر کلام میں مزید فرماتے ہیں، از شہرک نزدیک شد رحمان من را، چون ظنم نارا بفریادم چرا، رحمان تو میری شہرک سے بھی نزدیک ہے، میں کیوں بلند و بالا نعرے لگاتے ہوئے فریاد کروں۔ دم بدم خم سوہن الخام سہی، گرک فلہ گشت راحت روح ریح، میں ہر لمحہ بذریعہ الہام اللہ کے ساتھ ہم سخن رہتا ہوں اور گرک فلہ ہونے کے باعث میری روح اس کی معطر خوشبو سے راحت پاتی ہے۔ این بود تعلیم و تلقین از خدا، با دلیلش ہادی حق رہنما، اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم و تلقین دی ہے اور اس ہادی نے بذریعہ دلیل حق کی طرف رہنمائی کی ہے۔ شاہ سوارم شاہ سوارم شاہ سوارم، گوس کتب مرکب است در زیر بار، میں شاہ سواروں کا شاہ سوار ہوں، تمام گوس و کتب میرے زیر بار سواری ہیں۔ باہو بیک نقطہ یاہو می شود، ورد باہو روز و شب با یاہو بود، باہو ایک نقطہ سے یاہو بن جاتا ہے، پس باہو شب و روز ذکر یاہو میں مشغول رہتا ہے۔ چوں الہام گردد یقین گیر من، جہاں جملہ آید بتدبیر من، جب میرا وہم یقین کامل کو پہنچ گیا تو مجھے تمام جہان پر تصرف حاصل ہو گیا۔ امیر الکنین میں آپ فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، فقیر جو کچھ بولتا ہے حکم الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی اتباع میں بولتا ہے، نہ کہ خواہشات نفس سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور ارواح کو قدرت ازلی سے نور سے پیدا فرمایا، اسی وقت کرم اور فضل سے نوازا، اسی روز دیدار رب العالمین سے مشرف فرمایا، تب سے میں ذات الہی کے لقاء کی طرف متوجہ و مشغول اور نور میں مستغرق ہوں، ہر لمحہ اور ہر ساتھ اس کے دیدار میں غرق رہتا ہوں، ایک دم کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ ازل میں اللہ تعالیٰ کے دائمی لقاء سے مشرف ہوا اور دنیا میں بھی عمر بھر دائمی لقاء سے مشرف رہوں گا، اگرچہ ظاہر میں لوگوں سے ہم کلام رہوں لیکن باطن میں دائمی دیدار سے مشرف رہتا ہوں، نہ صرف قبر میں
بلکہ حشرگاہ قیامت اور جنت میں بھی دیدار میں مشغول رہوں گا۔ ہر طرف بینم مشرف شد لکھا، آوردم رو بسوئی قبلہ چو او قبلہ نما، از لکا اللہ رو نگر دانم گر جاں بوت، اگرچہ از تن سر جدا جامی شوت۔ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہوں۔ چونکہ اس کا دیدار ہی قبلہ ہے، اس لیے میں نے اپنا رخ اس قبلہ کی جانب کر دیا ہے۔ جب تک جان میں جان ہے میں لقاء الہی سے روگردانی نہیں کروں گا، اگرچہ سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ کلید توحید کرام میں فرماتے ہیں نظر باہو بر نظر نظرش نبی، ہر کرا باور نہ اہل شکی۔ باہو کی نظر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کی توجہ حاصل ہے، جسے اس بات کا یقین نہیں وہ بدبخت ہے۔ عین الفقر میں آپ فرماتے ہیں باہو از سر تپا تجلی گشت نوری، من ازا نورم کہ نور از من ظہوری۔ باہو سر سے پاؤں تک نوری تجلی بن چکا ہے، میں اسی کے نور سے ہوں کہ جس کا نور مجھ سے ظاہر ہے۔ عین الفقر میں فرماتے ہیں باہو راہو برد با آورت برد، ہر کے با آن عین بینت او نہ مرد۔ باہو کو ہو اپنے ساتھ لے گیا اور با یہیں رہ گیا، جو اس کا ساتھ اختیار کر کے عین ذات کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ عین الفقر میں فرماتے ہیں فقر را بخوش رسیدم خوش بدیدم در کنار، فقر بودم فقر ہستم عاقبت بفقر یار۔ میں آسانی سے مراتب فقر پر پہنچا، فقر کا اچھی طرح مشاہدہ کیا اور فقر کو پا لیا۔ میں صاحب فقر تھا، صاحب فقر ہوں اور صاحب فقر رہوں گا۔ محق الفقر کلام میں آپ فرماتے ہیں چراغی را چے حاجت آفتابم، چراغش را از تابش کشتا سازم۔ مجھے چراغ کی کیا حاجت کہ میں تو خود آفتاب ہوں جس کی تپش سے چراغ بجھا سکتا ہوں۔ عین الفقر میں فرماتے ہیں پیکر من از توحیدش شد توحیدش در توحید، عین ازاں توحید مطلق ماسوا دیگر ندید۔ برد بالا عرش و کرسی با شریعت شاہراہ، ہر مقامش خوش بدیدم سر وحدت از الہ۔ میرا وجود توحید میں غرق ہو کر سراسر توحید ہو گیا ہے اور میں اس توحید مطلق کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ شریعت کی راہ پر چلتے ہوئے میں عرش و کرسی سے بھی بلند مقامات پر جا پہنچا اور تمام مقامات کا مشاہدہ کرتے ہوئے وحدت کے راز کو اپنے معبود سے بلا واسطہ پا لیا۔ پنجابی ابیات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شہباز کراں پروازاں وچ دریائے کرم دے ہو، زبان تا میری کن برابر موڑاں کم قلم دے ہو۔ افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہو، حاتم جے کے لکھ کروڑاں در باہو دے منگ دے ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے میں شہباز معرفت ہوں اور سمندر رحمت باری تعالیٰ میرے اندر موج زن ہے۔ انسان کامل کے مرتبہ پر پہنچ کر مجھے زبان کن یعنی زبان قدرت حاصل ہو گئی ہے اور میں لوح محفوظ پر رقم شدہ نوشتہ تقدیر تبدیل کر سکتا ہوں۔ میرے علم کے سامنے ارسطو اور افلاطون کے علم کی کوئی حیثیت نہیں، اور حاتم طائی جیسے کروڑوں صحیح تو خود میرے در پر بیکاری بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ ترین مراتب کا فیض امت محمدی کے لیے ہر زمانے میں جاری و ساری ہے۔ اپنی ظاہری و باطنی زندگی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام زمانوں کے طالبان مولا کے رہنما اور باطنی مرشد کامل کے مقام پر فائز ہیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ تصرف اور اختیار کے باعث تمام امت کے طالبان حق کو اپنی توجہ سے آج بھی کامل درجات تک رسائی عطا کر رہے ہیں۔ کلید توحید کلام میں فرماتے ہیں باہو خضر امت مصطفیٰ فی اللہ فنا، دست بیت کرد نبوی مصطفیٰ۔ باہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خضر ہے جو فنا فی اللہ کے مرتبہ پر ہے، اور اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دست بیت فرمایا ہے۔ نور الخدا کلام میں فرماتے ہیں در دعوتش من عاملم کامل فقیر، ہر روحانی در حکم حاکم امیر۔ میں علم دعوت میں عامل اور کامل فقیر ہوں، تمام روحانی میرے حکم کے تابع ہیں۔ نور الخدا کلام میں فرماتے ہیں شاہ سوارم دست دارم ذوالفقار، قتل موزی را کنم اہل الکفار۔ میں عارف شاہ سوار ہوں اور موزی کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ذوالفقار رکھتا ہوں۔ این توجہ تیگ سر را می پریت
باز توجہ رابعہ و ازبا یزید، میری توجہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے بہتر اور تیز تلوار کی مانند ہے جو دشمنوں کی گردنیں اڑا دیتی ہے۔ نور الہدا کلام میں فرماتے ہیں سر بنو برکف بیا طالبہ بی سر تا ترا حاضر کنم با یک نظر، اے بے سر طالب اپنا سر ہتھیلی پر رکھ اور میرے پاس آ تاکہ میں تجھے ایک ہی نگاہ میں حضوری حق تک پہنچا دوں۔ نور الہدا کلام میں فرماتے ہیں من ناظرم ہم حاضرم رہبر خدا، کس نے آبم طالب لائک لکا، گرب آبم طالبی توفیق تر، مرتبہ بخشم باؤ با از خضر، گرب آبم طالبی صادق صدیق، ہر دمی رہبر شوم بحق رفیق، میں حاضر و ناظر رہبر خدا ہوں، لیکن مجھے ایسا کوئی طالب نہ مل سکا جو دیدار الہی کے لائق ہو۔ اگر مجھے کوئی صاحب توفیق صادق و صدیق طالب مولا مل جائے تو میں اس کی رہنمائی کر کے اسے حضرت خضر علیہ السلام سے بہتر مرتبہ عطا کر دوں گا اور ہر دم اس کا رہبر بن کے رفیق حق بنا دوں گا۔ نور الہدا کلام میں فرماتے ہیں غالبم درویش ہم عارف فقیر، والیم صاحب ولایت ملک گیر، طالبہ ازمن طلب ازمن بخا، از خود دہم یمی دہانم از الہ، میں غالب درویش اور عارف فقیر ہوں، ہر ملک و اقلیم کی ولایت مجھے حاصل ہے۔ اے طالب تو جو چاہتا ہے مجھ سے طلب کر، میں تجھے تیرے ہر مقصد سے نواز دوں گا یا بارگاہ الہی سے عطا کروا دوں گا۔ یہ نور الہدا کلام میں ہی آپ کا شعر ہے گر ترا چشم است سوئے من نگر، نظر من بہتر بوت اسیم و زر، اگر تو چشم بینا رکھتا ہے تو میری جانب دیکھ کہ میری نظر سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ نور الہدا کلام کے ہی یہ اشعار ہیں کعبہ در دل من کہ کعبہ خدا، من با حضوری حاضرم اہل از لکا، زود تر طالب از من مطلب، طلب با نظر تورا کنم روشن قلب، کعبہ میرے دل میں ہے کیونکہ میرا دل اللہ کا گھر ہے جہاں میں با حضور رہ کر دیدار الہی میں محو رہتا ہوں۔ اے طالب مجھ سے جلد اپنے تمام مقصود طلب کر لے تاکہ میں تیرا قلب اپنی نظر سے روشن کر دوں۔ نور الہدا کلام کا یہ شعر ہے در عمل من تخت قبر اختیار، مرشدی و طالبی دشوار کار، اگرچہ مرشدی و طالبی دشوار کام ہے لیکن طالب کو قبر میں تخت بادشاہی سے نوازنا میرے اختیار میں ہے۔ رسالہ روشری میں فرماتے ہیں ہر کے طالب حق بود من حاضرم، زی ابتدا تا انتہا یکدم برم، طالبیا 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 تا رسانم روز اول باہدا، جو شخص حق تعالیٰ کا طالب ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچا دوں گا۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن خدا تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ امیر الکنین میں فرماتے ہیں باہو نحسرا سات گردانت، نظر ناظر را بود روح الامر، باہو نظر سے نحس کو سات بنا دیتا ہے کیونکہ اس کی نظر اللہ کا دیدار کرنے کی بدولت روح الامر ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روحانی شان اور نورانی تاثیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو طالب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بلا واسطہ ذاتی فیض حاصل کرنے کے مقام پر ابھی نہ پہنچا ہو وہ آپ کی تصانیف کے وسیلے سے آپ کا روحانی فیض حاصل کر سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام کلام الہامی ہے، جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نور الہدا کلام میں خود فرماتے ہیں ہیچ تالیفی ندر تصنیف ما، ہر سخن تصنیف مارا از خدا، علم از قرآن گرفتم و از حدیث، ہر کے منکر می شود اہل از خبیث، میری تصانیف میں کسی بھی قسم کی کوئی تالیف نہیں ہے، میری تصنیف کا ہر سخن اللہ کی طرف سے ہے، میرے تمام علم کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، جو قرآن و حدیث کا منکر ہے وہ خبیث ہے۔ فرماتے ہیں اس فقیر کی تصنیف میں اللہ حی و قیوم کی حضوری کا علم مندرج ہے، نہ تو میں نے کسی کی تصنیف سے کوئی نقطۂ سلوک چرایا ہے اور نہ کسی چور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ میں حق تک پہنچا ہوں، حق سے معلوم کیا ہے، حق لایا ہوں اور حضور حق سے لذت لقاء کا مزہ چکھا ہے،
اور ما سوا اللہ ہر چیز سے لا تعلق ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو عقیدت، احترام اور اعتقاد کے ساتھ پڑھنے والا سالک ابتدائی روحانی مراتب انہی کتب کے طفیل طے کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے ظاہری مرشد کامل کے حوالے کیا جا سکے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب باطنی مرشد کامل کا کام دیتے ہوئے طالب کو سلوک کی ابتدائی راہ پر گامزن کر دیتی ہیں اور بطور پیشوا اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہر تصنیف میں اس کی روحانی تاثیر اور شان کو خود بیان فرماتے ہیں تاکہ صدق اور یقین سے پڑھنے والا طالب اس سے وہ فیض حاصل کر سکے جو اس تصنیف کا مقصود ہے۔ رسالہ روح شریف میں فرماتے ہیں، اگر کوئی ولی واصل عالم روحانی کے مراتب سلوک یا عالم قدس یعنی ملکوت کے مراتب میں رجت کھا کر اپنے مقام سے گر جائے تو اس پاک کتاب کو وسیلہ بنا لے تو یہ اس کے لیے مرشد کامل ہے، اگر وہ اسے وسیلہ نہ بنائے تو اسے قسم ہے، اور اگر ہم اسے اس کے درجہ تک نہ پہنچائیں تو ہمیں قسم ہے۔ اگر راہ سلوک کا طالب اس پر بھروسہ کرے اور اسے مضبوطی سے تھام لے تو میں اس کتاب کے ہاتھ میں لیتے ہی اسے زندہ دل اور روشن ضمیر بنا دوں گا۔ اب محق الفقر کلاں سے چند اشعار بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محق الفقر کلاں کے متعلق فرماتے ہیں، ہر کے خواند مہک را بہرس خدا مجلس حاصل شود با مصطفیٰ، جو اس کتاب محق الفقر کو اللہ کی خاطر پڑھے گا اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس حاصل ہو جائے گی۔ صورت دیگر بود سیرت دیگر عارف باللہ شود صاحب نظر، اس کتاب کا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور، جو اس کتاب کو اس کی کناں سے پڑھے گا وہ صاحب نظر عارف باللہ بن جائے گا۔ ای کتابی مرشد حق راہ بر ہر مقامی می دہت از حق خبر، یہ کتاب بطور مرشد حق تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور راہ حق کے ہر مقام کی خبر دیتی ہے۔ می شناسد نقطہ حرفی راز را اولیاء اللہ چشم واز را، اولیاء اللہ کو چشم بینا حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کتاب میں پوشیدہ اسرار اور نکات پا لیتے ہیں۔ ہر کتابی راہ جوابی می دہت، ہر ولی راہ خطابی می دہت، اس کتاب میں راہ معرفت کے ہر سوال کا جواب موجود ہے اور اس کا خطاب ہر مقام و مرتبہ کے ولی سے ہے، یعنی یہ ہر ایک کے لیے مددگار ہے۔ اولیاء را می نمایت ہر مقام، می کنت تحقیق ہر یک پختہ خام، یہ کتاب اولیاء اللہ کو ہر مقام کا مشاہدہ کراتی ہے اور خام و پختہ کی تحقیق کرتی ہے۔ محق الفقر کلاں کے متعلق آپ فرماتے ہیں، اس کتاب کے ہر حرف میں معرفت سبحانی اور ہر سطر میں سر ربانی کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ یہ کتاب دریائے توحید کے درمعانی اور وحدانیت الہی کے حامل عارفین کے احوال کا معمہ ہے اور یہ طریقہ محمدی کے عین مطابق ہے۔ اس دریائے توحید کا گواس فنا فی اللہ صاحب مسمى عارف باللہ اس میں اللہ ذات کی کلید سے اس معمہ کا قفل کھولتا ہے، جس کے کھلتے ہی راہ سلوک کے تمام علوم اور ان سے وابستہ مقامات حی و قیوم ظاہر و باطن میں روشن ہو جاتے ہیں اور عارف باللہ مطلق بے حجاب اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یہ کتاب اس میں اللہ ذات کی کامل تاثیر اور قرآن و حدیث کی تفسیر کے مصداق ہے۔ جو اس کا مطالعہ کرے گا وہ عارف باللہ ہو جائے گا، جو اس کے حقیقی معنی سمجھے گا وہ صاحب روشن ضمیر فنا فی اللہ فقیر بن جائے گا، جو علم کا با عمل عالم اور معرفت الہی میں کامل فقیر ہوگا۔ اس کتاب میں بیان کردہ دقیق نکات اور با تحقیق حقائق کو ہمیشہ آیات ناسخ میں مستغرق رہنے والے محققین ہی سمجھ سکیں گے۔ یہ نسخہ قدرے مشکل ہے کہ اس میں اللہ کی ہدایت کی بدولت رموز، اشارات اور عبارات تحریر کی گئی ہیں۔ محق الفقر کے متعلق مزید فرماتے ہیں، شد کتابی محق بہر از راز حق، ہر سطری سری است اسرارش ورق، یہ کتاب اسرار حق کی ایک کسوٹی ہے جس کی ہر سطر اور ہر ورق میں اسرار بیان کیے گئے ہیں۔ در مطالعہ دار ذکر از فکر کن، بر زبان اللہ بگو باہر سخن، اس کتاب کو اپنے مطالعہ میں رکھو، تفکر کے ساتھ ذکر کرو اور ہر بات میں اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرو۔ عین الفقر کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، جان لے یہ کتاب جس کا نام عین الفقر رکھا ہے طالبان مولا اور فقراء فنا فی اللہ کی خر خاصواں مقام پر، خواہ وہ ابتدائی، متوسط
یا انتہائی مقام ہو رہنمائی کرتی ہے اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر کے اللہ کے رازوں کے راز، مشاہدات، عین ذات توحید کے انوار و تجلیات، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین اور ذات حق تعالیٰ سے محبت کے اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان صرف وہ طالبان مولا حاصل کرتے ہیں جو راہ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں اور کبھی شریعت محمدی کے خلاف عمل نہیں کرتے اور نہ ہی بدعت و استدراج کی گمراہ کن راہ اختیار کرتے ہیں۔ ہر حرف توحید بینی، ہر سطر توحید بین، باش دائم در مطالعہ تا شوی حق الیقین، ہر حرف اور ہر سطر میں توحید کو دیکھ اور ہمیشہ توحید کے مطالعہ میں مصروف رہ یہاں تک کہ تجھے حق الیقین حاصل ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نور الہدیٰ کلام کے متعلق فرماتے ہیں، جان لے کہ علم تصوف کی یہ کتاب، اس کا قاری بلا شبہ مرتبہ فنا فی اللہ اور راز کن تک پہنچ جاتا ہے۔ اس تصنیف میں گویائی کی تاثیر ہے جس سے اہل مطالعہ کو روشن ضمیری اور بینائی، صفائے قلب، سر الہی تک رہنمائی اور اس کی روح کو یکتائی نصیب ہوتی ہے۔ یہ کتاب اپنے قاری سے کلام کرتی ہے اور اسے تماشائے کونین کے احوال سے واقف کر کے حضوری، مشاہدہ معرفت، قرب معراج اور وصال الہی سے مشرف کر دیتی ہے۔ نور الہدیٰ کلام کے متعلق مزید فرماتے ہیں، یہ کتاب اسرار الوحی ہے، اگر کوئی ناقص اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ مرتبہ کامل پر پہنچ جاتا ہے، اگر کامل پڑھتا ہے تو عامل کل بن جاتا ہے، اگر کوئی عامل کل پڑھتا ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے، اگر کوئی مکمل فقیر پڑھتا ہے تو وہ اکمل بن جاتا ہے، اگر کوئی اکمل پڑھتا ہے تو صاحب جمعیت جامع مرشد بن جاتا ہے، اگر کوئی جامع مرشد پڑھتا ہے تو مرتبہ نور الہدیٰ پر پہنچ کر سلطان الوہم فقیر اور دونوں جہان کا حاکم امیر بن جاتا ہے۔ اس کے مراتب وہم و فہم اور شمار سے باہر ہوتے ہیں، ان مراتب تک اہل بدعت مردود کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کتاب مجموع الجمیعت اور کل الکلید ہے، طالب مولا اس کلید کو جس قفل میں بھی ڈالتا ہے اسے کھول لیتا ہے اور اپنا ہر مطلب اور ہر طرح کی دولت و نعمت پا لیتا ہے۔ نور الہدیٰ کلام کے متعلق مزید فرماتے ہیں، تصوف حضوری کی توفیق سے حاصل ہونے والے اللہ کے کلام اور سخن کو، جو کہ نور کی صورت میں ہوتا ہے، حروف کی شکل دینے کا نام ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے اور اس میں وہ تمام اسرار الہی شامل ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو پائے تھے۔ یہ تصنیف بھی انہی باقی ماندہ معجزات اور اسرار الہی میں سے ہے۔ فقیر باہو کو یہ تمام علم معجزات باطن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تصنیف علم معجزات سے منور اور اسرار الہی کا پر یقین اور با اعتبار اظہار ہے۔ اکثر بزرگوں اور مصنفین کی تصانیف الہامی ہوتی ہیں، لیکن اس فقیر کی تصانیف قرب الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہو کر لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ کم بخت اور بدقسمت کو نیک بخت اور خوش قسمت بنا دیتا ہے۔ جو طالب شب و روز اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ اللہ بس ما سوا اللہ بس کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اس تصنیف کا تعلق نہ علم واردات سے ہے، نہ ابتداء نفی ثبات سے، بلکہ ذات سے ہے۔ ذات سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ کتاب باحیات ہے اور باحیات ہونے کی بنا پر یہ حیات بخش اور وسیلہ نجات ہے کہ اس میں آیات قرآنی کا تمام علم ہے۔ قرآن کی آیات کے اس علم سے ابتدا میں ہی قرب حق تعالیٰ کے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ نعمت و سعادت فنا فی اللہ عاشقوں اور واصلوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کتاب کے متعلق مزید فرماتے ہیں، اس کتاب کو میں نے عین نما کی صورت دی ہے، جس نے اس کے مطالعہ سے عین دیدار پایا وہ عارف خدا کا رتبہ پا کر واصل ہو گیا، جس نے اس کتاب سے دیدار اور وصال الہی حاصل نہ کیا وہ مردہ دل منافق اور بے حیا ہے۔ اللہ بس ما سوا اللہ بس کفا علم ہی بحالی لا زوالی، میرے حال کے لیے اللہ کا علم لا زوال ہی کافی ہے۔
کلید توحید کلام کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کتاب علماء، فقراء، فقہا، اہل توحید اور اہل تقلید سب کے لیے کسوٹی ہے۔ جو شخص اس کتاب کو رات دن اپنے مطالعہ میں رکھے گا اور اخلاص سے اس کو پڑھتا رہے گا، وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوگا اور اسرار الہی اس پر منکشف ہوں گے۔ اس سے آسمانوں اور زمین کی کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے والا سچا عارف ہوتا ہے اور وہ مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ عارف باللہ صاحب بصیرت ہوتا ہے اور اس کی نگاہ دیدار سے محروم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے اسرار ربانی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جو محتاج اس کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ لا یحتاج ولی اللہ بن جائے گا۔ اگر مفلس پڑھے تو غنی ہو جائے گا، اور اگر پریشان حال پڑھے تو وہ صاحب جمیعت ہو جائے گا، اور اگر اہل حیرت پڑھے تو صاحب عزت ہو جائے گا، اور اگر مردہ دل پڑھے تو ذکر اللہ سے اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اگر جاہل پڑھے تو صاحب علم ہو جائے گا، اور حی و قیوم ذات کے احوال اس پر کھل جائیں گے۔ ماضی، حال اور مستقبل کے احوال کی حقیقت اسے معلوم ہو جائے گی، کیونکہ جب کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر کی ضرب دل پر پڑتی ہے تو دل کو صاف کرتی ہے اور وہ ذاکر صاحب بصیرت عارف بن جاتا ہے۔ اگر عالم فاضل اس کتاب کو پڑھے تو فیض بخش بن جائے گا۔ اگر صاحب عبودیت اس کتاب کو پڑھے تو وہ مراتب ربوبیت پر پہنچ جائے گا۔ اگر صاحب مجاہدہ اس کتاب کو پڑھے تو مراتب مشاہدہ پر پہنچ جائے گا۔ اگر صاحب ریاضت پڑھے تو وہ مراتب اسرار پر پہنچ جائے گا۔ اگر صاحب فقہ پڑھے تو اس کا نفس فنا ہو جائے گا اور وہ اذا تم الفقر فہو اللہ کے مراتب پر پہنچ جائے گا۔ اگر صاحب حدیث اس کتاب کو پڑھے تو فنا فی اللہ ہو کر اللہ کا ہم نشین ہو جائے گا اور خطرات ابلیس سے نجات پالے گا۔ اگر ناقص پڑھے تو وہ کامل ہو جائے گا، اور اگر کامل پڑھے تو مکمل ہو جائے گا۔ اگر مکمل پڑھے تو اکمل ہو جائے گا، اور اگر اکمل اس کتاب کو پڑھے تو سلطان الفقر کے مراتب پر پہنچ جائے گا۔ اگر بادشاہ اس کتاب کو پڑھے تو اسے وزیر کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ موکلات اسے دینی و دنیاوی اور ظاہری و باطنی معاملات کی خبر دیں گے۔ اگر کیمیا گری کا طالب عمل اس کتاب کو پڑھے گا تو اسے کیمیا گری کا علم بخش دیا جائے گا۔ جو اس کتاب کو ابتدا سے انتہا تک خلوص سے پڑھے گا اسے ظاہری مرشد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر رجت خوردہ اس کتاب کو پڑھے تو وہ رجت سے نجات پالے گا۔ اگر بیمار پڑھے تو شفایاب ہو جائے گا۔ غافل پڑھے تو ہوشیار ہو جائے گا۔ اگر محجوب پڑھے تو محبوب ہو جائے گا۔ یہ کتاب روشن اور فیض بخش آئینہ ہے جو دونوں جہان کی نعمتیں دکھاتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے مراتب جو بھی بیان کیے گئے ہیں، تصور اسم لحظات کے حاضرات، تصور اسم محمد اور تصور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ کلید توحید کلام کے متعلق مزید فرماتے ہیں، یہ کتاب صدیق مریدین، صاحب تصدیق طالبان، صاحب تحقیق عارفین، حق کے رفیق واصلین، باتوفیق علماء اور فنا فی اللہ فقراء جو وحدانیت کے عمیق سمندر میں مستغرق ہوں، سب کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ اس کتاب سے اگر کوئی اسم اعظم اور بغیر کسی تکلیف کے گنج نہیں حاصل کر پاتا تو اس کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا۔ تصرف دینی اور دنیاوی یا ایسا کوئی عظیم اور کامل تصرف کسی نے بھی کسی دوسری جگہ سے نہیں پایا، کیونکہ اس کی خاطر لوگ جاں بلب ہو کر مردہ تو ہو گئے لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہ عوام کا تصرف ہے۔ جسے عقل و شعور اور دانش مندی حاصل ہو وہ اس کتاب سے ان تصرفات کو پا سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کے حکم و منظوری، اس کی نظر رحمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے حضوری میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا ہر حرف حضوری اور مشاہدہ حق ادا کرتا ہے، اور اس کتاب کی ہر سطر اس میں لحظات، آیات قرآن و حدیث، تفسیر اور شریعت محمدی کی برکت سے اسرار اور نور ذات حق کی تجلیات کا مشاہدہ کھولتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے والا باطل سے دور ہو جاتا ہے۔
اور عین بین ذات کو پا لیتا ہے اور پھر گرک فنا فی اللہ ہو کر حق سے واصل ہو جاتا ہے۔ امیر الکونین کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کتاب کا مصنف چند ایسے کلمات بیان فرماتا ہے جو مہمات کو فتح کرنے والے اور ہر مشکل کے قفل کو کھولنے والے ہیں۔ اس کتاب کا نام امیر الکونین رکھا گیا ہے اور اس کے قاری کو حاکم، اولی الامر اور فنا فی اللہ کا خطاب دیا گیا ہے، جو اللہ کو اپنی آنکھوں سے عین بین اور بے حجاب دیکھتا ہے۔ یہ کتاب تصوف قرآن کی با تاثیر تفسیر ہے، جس کے مطالعہ سے صاحب مطالعہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے، اسے ظاہری طور پر تمام دنیاوی خزانوں کا تصرف عنایت کیا جاتا ہے، جبکہ باطنی طور پر معرفت الہی اور ہدایت کے خزانوں کا تصرف عطا کیا جاتا ہے۔ جو طالب اس کتاب سے نقطہ حاصل نہیں کرتا اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے واصل نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہلاکت ہے اور اس کے احوال کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا۔ در یک تصرف ہر تصرف یافت گنج، با عطا مرشد در روز پنج، ہر ورک گنج است اکثیر و کرم، ہر کے خواند بال یقین آرا چیے غم، از مطالعہ با خدا با مصطفیٰ، واقف اسرار گردد از الہ۔ مرشد کامل اس کتاب کے فیض کے ذریعے ایک تصرف میں ہی ہر خزانہ پر تصرف صرف 5 روز میں عطا کر دیتا ہے۔ اس کتاب کا ہر ورق اکثیر اور کرم کا خزانہ ہے، جو کوئی اسے یقین سے پڑھتا ہے اسے کیا پریشانی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے طالب مولا اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر حق تعالیٰ کے اسرار سے واقف ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کی ہر تصنیف فیض کا بے کراں سمندر اور اسرار الہی کا لازوال گنج بے بہا ہے، جس سے فیض اور روحانی زندگی حاصل کرنے کا ہر خواہش مند فیض یاب ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مقام و مرتبے کا حامل ہو۔ کم سے کم تر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر مرتبے کا شخص اس دریائے کرم سے اپنا اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ باادب اور نیک نیت ہو۔ البتہ منافق، مردود اور مراتب اولیاء پر زبان تان دراز کرنے والے اور ان کے روحانی فیض کے ہر زمانے میں ہر لمحے جاری رہنے پر شک و شبہ کرنے والے بد نصیبوں کو یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس کا ذمہ دار ان کا اپنا بد باطن ہے۔